إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين صدق اللہ العظیم۔ سورہ حاقہ کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 17 تک کل درس ہو گیا تھا۔ قیامت کی ابتدائی حالت گزشتہ درس میں بیان ہوئے تھے، قیامت کس طرح قائم ہوگی۔ آج سے حساب و کتاب، نامہ اعمال حساب کی کتاب جس کے سیدھے ہاتھ میں دے دی گئی یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال حساب کی کتاب الٹے ہاتھ میں دی گئی یہ اس کی ناکامی کی علامت ہوگی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تعرضون، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لا تخفی، کوئی بھی خفیہ چیز، منکم خافیہ، چھپی بھی نہیں رہے گی۔ جو باتیں کام ہم دنیا میں چھپاتے تھے کل قیامت کے دن ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا علم ہے۔ انسان دنیا میں بہت سارے کام کر کے چھپا دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیتا ہے، بہت ساری باتوں کو خفیہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی جن کو انسان چھپایا کرتا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، پھر جس کسی کو اس کا نامہ اعمال، کتابہ مانے کتاب، اعمال کی کتاب، اوتیہ دی گئی، بیمینی یمین سیدھے ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ لوگوں سے کہے گا لوگو لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو دیکھو، خوشی خوشی لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا، جیسے کامیاب ہونے والا بچہ اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا ہے خوشی خوشی، جو اچھے نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، اور جو فیل ہو وہ اپنا نتیجہ، اپنا رزلٹ لوگوں سے چھپاتا ہے، سبکی ہوگی، شرم آئے گی، لوگ برا کہیں گے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، میدان حشر میں سارے انسان جمع ہوں گے۔ اس دن تو جس کی خوشی وہ ہمیشہ کی خوشی، اور جس کی ناکامی اور وہ ہمیشہ کی ناکامی، تو جس کے نام اعمال کی کتاب سیدھے ہاتھ میں دی گئی تو یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے، تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو بولے گا اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے، یعنی میں دنیا میں اس طرح رہا کرتا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنا کرنا ہے، حساب دینا ہے۔ یہ کامیاب انسان کے کامیابی کے بعد کے الفاظ ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے، اس کو کہتے ہیں نا، آپ ذرا آئیں لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی خوشی کا اظہار کریں، تو وہ آنے کے بعد لوگوں کے سامنے اسٹیج پر اپنی خوشی کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص جو دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا، اللہ کے دربار میں جس کو کامیابی مل گئی تو اصل کامیابی تو وہ ہے، تو کل محشر کے میدان میں لوگوں کے سامنے اس خوشی کا اظہار
اور لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ سے کرے گا۔ کیا الفاظ ہوں گے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اصل میں مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے، حساب دینا ہے۔ ملاقین معنی ہوتا ہے ملاقات، ملاقین حسابیہ ملاقات، ملنا ہے، سامنا کرنا ہے، حساب کے لیے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اب وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی، جس کو آخرت میں نامہ اعمال کامیابی کا مل گیا، اب تو اس سے سارے غم دور، ہمیشہ کے لیے دور۔ تو اب اس کو عیشۃ راضیہ، عیش و آرام کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اونچی جنت، محلات، باغات، اور ان محلات اور باغات کے درختوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ پھل جھکے ہوئے ہوں گے، توڑنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کامیاب انسان کی نعمتیں ہیں۔ کلو واشربو، اللہ تعالیٰ کہیں گے کھاؤ پیو مزے کرو، اپنے اعمال کے صلے میں، اپنے اعمال کے صلے میں کھاؤ پیو مزے کرو۔ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں نیک اعمال کیے تھے، اب تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، عیش و آرام کی، مزے کی، ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی۔ تو یہ وہ شخص تھا، اور یہ اس کے اعزاز اور انعام تھے، جس نے دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈھال دیا۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں، انسان کی کامیابی نہ دولت سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ اچھے مکان سے ہے، نہ اچھی نوکری سے ہے، ان ساری چیزوں سے کامیابی نہیں ہے۔ اچھی زندگی، اچھی صحت، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بنگلہ، کوئی یہ سمجھے بس یہ میں کامیاب ہو گیا، نہ۔ اچھی زندگی، اچھی صحت کامیابی کی علامت نہیں، کامیابی کی علامت اچھے اعمال، نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی، خیر کے کاموں کی توفیق، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی فکر، کوشش، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق، نمازوں میں دل لگتا ہو، عبادتوں میں دل لگتا ہو، گناہوں سے دل بھاگتا ہو، یہ جس کی زندگی میں ہے، اس کی ہے اصل زندگی، اس کی ہے اچھی زندگی، یہ ہے کامیاب انسان۔ چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، چاہے دولت ہو نہ ہو، چاہے چھوٹا سا گھر ہو، چھوٹی سی گاڑی، چھوٹی سی سواری ہو، بڑی گاڑی نہ ہو، بڑا گھر نہ ہو، لیکن اس کے پاس نیکی کی، تقوی کی زندگی ہے، یہ کامیاب ہے۔ اب وہ شخص جس کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن نیکی کی زندگی نہیں ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اگلی آیتوں میں دیکھیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس شخص کو اس کی کتاب بشمالی، اس کے الٹے ہاتھ میں دی گئی۔ جیسے ہی کسی کا نامہ اعمال بشمالی معنی الٹے ہاتھ، شمال، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل ہوگی۔ اس کو بتانا نہیں پڑے گا تم ناکام ہو گئے، بلکہ وہ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں لیتے ہی وہ سمجھ جائے گا میری بربادی آ گئی۔ جیسے ہی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ آج رزلٹ نکلتا ہی نہیں۔ فیل ہونے والے بچہ کیا کہتا ہے؟ رزلٹ نکلتا ہی نہیں، نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔ جو بچہ محنت کرتا ہے اس کو رزلٹ نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جلدی نکلے رزلٹ، اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ اور جس بچے نے محنت نہیں کی ہوتی، وہ بغیر تیاری کے پیپر دیتا ہے، اس کو رزلٹ نکلنے کی کوشش، فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے نکلے ہی نہ، ختم ہو جائے، کینسل ہو جائے۔ تو یہ بھی یہ کہہ رہا ہے، جس نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کی زندگی گزاری، ابھی اس کی ناکامی شروع۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال آج دیا ہی نہ جاتا، نامہ اعمال ہی نہ نکلتا، رزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اب اس کی ناکامی کے خیالات کا اظہار۔ وہ جو اس سے پہلا والا آدمی تھا، اس نے اپنی کامیابی کے خیالات کا اظہار اسٹیج پر آ کر کیا کیا تھا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں معلوم تھا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب یہ ناکام انسان جس کے پاس دنیا، دولت، مال، صحت، عزت سب کچھ تھا، ایمان والی زندگی، نیکی کی زندگی نہیں تھی، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے خیالات سنیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ میرا حساب ہوگا، میں تو اپنے حساب و کتاب سے بے خبر تھا، بے فکر تھا،
نہ مجھے نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر تھی۔ میں تو ایک بے فکری کی زندگی دنیا میں گزار رہا تھا۔ یہ اس کے خیالات ہیں۔ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، سب نے اپنے خیالات کا۔ جیسے ایک بہت بڑا ایک جگہ کلاس ہو رہی تھی، بہت بڑا کورس ہو رہا تھا، اس کورس میں تقریباً 500 آدمی تھے، 500 نہیں تو 300 ہوں گے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اس کورس میں کیا تھا، جو لیکچر دینے والے تھے انہوں نے کورس شروع کرنے سے پہلے 2 گھنٹے اس کام میں لگائے کہ سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار دیں اور مائک پہ کریں۔ تو سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اس کورس میں آئے، سب نے کرا۔ کل قیامت کے دن بھی محشر کے میدان میں سب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ناکام ہونے والا شخص کیا کہے گا، لم ادری ما حسابیہ، مجھے حساب و کتاب کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دے۔ جب انسان ناکامی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، مر جاؤں، مر جاؤں، مر ہی جاؤں، موت ہی آ جائے، مجھے مار دیا جائے، یہ وہاں پہ تمنا کرے گا۔ لیکن آخرت میں تو موت کو بھی موت کی شکل، دمبے کی شکل میں لا کر فارغ کر دیا جائے گا، وہاں کوئی موت نہیں ہے۔ موت تو دنیا میں ہے، موت دنیا میں ہے، دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت نہیں ہے۔ آخرت میں موت نہیں ہے، آخرت میں زندگی زندگی ہے، یا تو جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی، یا تو مزے کی زندگی یا پریشانی کی زندگی۔ یہ دنیا میں ہے موت، اور دنیا میں ہے غم، اور دنیا میں ہے دکھ۔ اگر کسی کو دنیا میں سے جانے کے بعد آخرت میں کامیابی اور جنت کی زندگی مل گئی تو سارے غم، دکھ، صدمے، بیماری، پریشانیاں ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور اگر ناکامی مل گئی تو ہمیشہ کی ناکامی، خوشیاں نہیں ملیں گی۔ جہنم میں اتنی سی بھی خوشی نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ صبح بیمار تھا، شام میں تھوڑی دیر کے لیے افاقہ آ گیا، زبردست پیٹ میں درد، زبردست سر میں درد، پین کلر کھائی یا وارن کا انجیکشن لگایا، 8 گھنٹے کے لیے تو آرام آ گیا۔ جہنم میں 1 سیکنڈ کا بھی آرام نہیں ہے، اللہ بچائے، 1 سیکنڈ کا بھی آرام نہیں ہے۔ جو جہنم میں گیا وہاں پہ کوئی راحت نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے۔ پینے کا پانی بھی پیپو کی شکل میں، گرم شکل میں دیا جائے گا، ہر چیز تکلیف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی تکلیف کی جگہ ہے، اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ جہنم میں بھی تھوڑی بہت راحت مل جائے گی، کوئی راحت نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، یہ کیا کہے گا، اس کے خیالات کا اظہار ہو رہا ہے۔ ناکام ہونے والے انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، ارے دنیا میں میرے پاس بہت مال تھا، میں بڑا مالدار تھا، بڑا صحت مند تھا، بڑی نوکری تھی، بڑی گاڑیاں تھیں، سب کچھ تھا، ایمان والی زندگی نہیں تھی۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی یہ بات کہا، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کامیابی مال دولت صحت عزت سے نہیں ہے، کامیابی ایمان اعمال صالحہ سے ہے۔ کسی کا بڑا گھر ہے، کسی کی دولت، نوکری، فیکٹری بہت بڑی ہے، ایمان والی زندگی نہیں ہے، ناکام ہے۔ اب دیکھیں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ یہ ناکام ہونے والا شخص کیا کہہ رہا ہے، اس کے خیالات کا اظہار سن رہے ہیں نبی، اس کے خیالات کا اظہار چل رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دنیا میں فکر ہی نہیں تھی حساب و کتاب کی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال تو میرے کچھ کام ہی نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، مال، میرا مال تو میرے کوئی کام ہی نہیں آیا، میں تو دنیا میں بڑا مالدار تھا اور میں سمجھتا تھا تو آخرت میں مال میرے کام آ جائے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا، یعنی دنیا میں جو میرا ایک مقام تھا، ایک اسٹیٹس تھا، ایک عہدہ تھا، ایک منصب تھا، سب مجھ سے چلا گیا، سب مجھ سے چلا گیا۔ دنیا میں ناکام انسان یہی سمجھتا رہا کہ یہ دولت، یہ عزت، یہ صحت، یہ مال، یہ غرور، یہ تکبر، یہ اسٹیٹس اور یہ عہدہ، یہ منصب، یہ شہرت، یہ وزارتیں، یہ سب ہمیشہ رہیں گی، سب چلا گیا۔ اب کیا ہوگا، خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو اس کو، اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو اس کو، فغلو، اس کے گلے میں توق ڈالو۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اگر عدالت میں جج کہہ دے کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو کمرہ عدالت سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ کمرہ عدالت میں مجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، اس درس میں موجود بھی ہیں، کہ کمرہ عدالت میں اس کو وہیں سے اس کی ہتھکڑیاں لگا کر اس کو جیل روانہ کر دیا جاتا ہے۔
اللہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما دے. جب کسی کی ناکامی کا اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہیں پہ خذو، پکڑو اس کو، فغلو، لگاؤ اس کے گلے میں توق، ڈالو اس کے گلے میں توق. فغلو مانے گلے میں توق. کمرہ عدالت میں تو ہتھکڑیاں ہاتھ میں ڈالی جاتی ہیں، جہنم کا جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا فغلو، اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا. آپ دنیا سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کمرہ عدالت میں اگر جرم ثابت ہو جائے وہیں سے ہتھکڑی لگا کر جیل. اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی پیشی اگر کسی پر جرم لگ جائے تو وہیں سے اللہ فرشتوں سے کہیں گے خذو، پکڑو، فغلو، ڈالو اس کے گلے میں توق، ثم الجحیم صلو، اور اسے اس کے گلے میں توق ڈال کر دوزخ میں ڈالو اس کو. جحیمہ صلو مانے اب اس کو دوزخ میں گھسیٹ کے لے جاؤ، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور مزید اسے ایسی زنجیروں میں پرو کر جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی. 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو باندھا جائے گا، اس کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو باندھا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس منظر کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. دنیا میں اگر کسی کو ان آیتوں پر یقین آ گیا، یہ آیتیں اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائیں، تو باخدا عرض کر رہا ہوں لمحہ لمحہ ہم سوچ کر گزاریں گے، قدم بھی سوچ کر اٹھائیں گے، بولیں گے بھی سوچ کر، دیکھیں گے بھی سوچ کر کہ کہیں ایسا تو میرے بارے میں فیصلہ تو نہیں ہو جائے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ کہیں میرے بارے میں فرمائے پکڑو فرشتوں اس کو، فغلو، گلے میں توق ڈالو، سلسلۃ ذرعها، اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دو. یہ سوچنے کی بات ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ نہ تو خدائے بزرگ برتر پر ایمان لاتا تھا، انہ لا یؤمن، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. اب مجرم جس کے بارے میں جرم ثابت ہو گیا، جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا، اس کے اپنے خیالات کا اظہار بھی ہو گیا. اس نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیا کہ میں دنیا میں حساب و کتاب سے غافل تھا، میرا مال میرے کام نہیں آیا، میرا عہدہ، میرا من، سب کچھ میرے کام نہیں آیا. اللہ نے کہا پکڑو جہنم میں ڈالو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. پہلا جرم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو بھول گیا تھا، اللہ کو بھولا ہوا تھا، اپنی مستی کی عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، دوسرا جرم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، نہ کھانا کھلاتا تھا، نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یہ بھی ایک بڑا جرم ہے. یعنی جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سخاوت نہ کرنا، غریبوں کی مدد نہ کرنا، یا دوسروں کو مدد کرنے کا نہ کہنا. ایک تو ہے نا کہ ہماری استطاعت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، تو میں دوسروں کو تو کہہ سکتا ہوں. اس آیت کا مفہوم یہ ولا یحض، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کون کہہ رہے ہے تمہاری استطاعت نہیں ہے، دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی غریب ہے اس کی مدد کرو. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لہٰذا آج اس کا یہاں پہ کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانے میں کیا دیا جائے گا؟ غسلین. غسلین کس پانی کو کہتے ہیں؟ جو زخموں کو دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے. یہ جہنمیوں کا پانی ہے. زخموں کو دھوتے وقت پیپ جو بہتی ہے، اللہ بچائے، یہ جہنمیوں کا پانی ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، کھانا کیا ہے جہنم کا؟ جہنم کا کھانا لا یاکلہ، کانٹے جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، اس کو کہتے ہیں کانٹے دار کھانا. لا یاکلہ الا الخاطئون، وہ کیا کھائیں گے؟ کانٹے دار چیزیں. غسلین، یہ چیزیں وہ کھائیں گے اور یہی چیزیں ان سے اپنی غذا پوری کریں گے. فلا اقسم بما تبصرون، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اب بات بدل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یعنی قرآن کے بارے میں مشرکین کہتے تھے یہ تو شاعری ہے. قلیلا ما تؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن پر بہت تھوڑے لوگ ایمان رکھتے ہیں. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن مجنون کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو.
تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ مضامین بیان فرما رہے ہیں، یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کی، یہ اللہ کا مضمون ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کو بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بالفرض کوئی پیغمبر اپنی طرف سے کلام بنانا بھی چاہتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، شہرک کاٹ دیتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ یہ نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے دل پر یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ اس قرآن کو جھٹلاتے بھی ہو۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت ہوگا، کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ ہم اس قرآن کو پڑھ لیتے، سن لیتے، سمجھ لیتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ حق الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس صورت کی آخری آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا اور قرآن کریم کی شان اور تعظیم اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی نعمت صلی اللہ علیہ نبی کریم وسلم۔